أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفیع المذنبین. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی آل عمران سورت کی آیت نمبر 123 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اور بے شک اللہ تعالی نے تمہاری مدد فرمائی بدر میں اور تم کمزور تھے. اللہ سے ڈرو تاکہ تمہیں شکر گزاری اور سپاس گزاری کی توفیق ملے، شکر گزار بنو. تاریخ اسلام
جو لوگ پڑھتے سنتے ہیں ان کو تفصیل معلوم ہوگی۔ قرآن نے اس دن کو یوم الفرقان بھی کہا ہے۔ اسی سے بعض لوگوں نے نزول قرآن کی تاریخ بھی 17 رمضان بتائی ہے۔ ایک آیت میں اسے یوم البطشۃ الکبریٰ بھی کہا گیا سورہ الدخان میں۔ یہ وہ معرکہ ہے جب حق و باطل کی پہلی ٹکر ہوئی تھی، آمنا سامنا، فیصلہ کن معرکہ۔ اللہ تعالی نے خود فرمایا اللہ نے تمہاری مدد کی، مسلمانوں کو کامیابی ملی تو رب تعالی کی مدد سے ملی۔ میں تھوڑا سا پس منظر کا مطلب بیک گراؤنڈ تھوڑا سا۔ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد 13 برس گزارے۔ وہ 13 برس مصائب اور آلام تکالیف کی ایک داستان ہے۔ کفار کی دشمنی کس حد تک چلی گئی تھی کہ انہوں نے بول چال، میل جول، لین دین منع کر دیا تھا، بند کر دیا تھا، سوشل بائیکاٹ، معاشرتی مقاطعہ۔ شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو کس تنگی سے گزرنا پڑا، تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں۔ کیا مرد کیا عورت جو مسلمان ہو جاتا اس پہ زندگی تنگ کر دی گئی، کیسی کیسی تکلیفیں مسلمانوں نے برداشت کی، لرزا دینے والے مصائب، عرصہ حیات یعنی زندہ رہنا مشکل بنا دیا۔ مسلمانوں نے 2 مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، ایتھوپیا، وہاں بھی پیچھا کیا گیا، ان کو وہاں بھی ٹکنے نہیں دیا گیا۔ بالآخر ہجرت کا حکم آ گیا کہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ اسلام کی پہلی ریاست قائم ہوئی۔ نبی پاک نے صحابہ کو بھیجا، پھر خود بھی تشریف لے گئے۔ آپ جس رات ہجرت فرماتے ہیں اس رات بھی 40 جوان ننگی تلواریں لے کر برے ارادے سے میرے نبی کا گھر گھیرے ہوئے ہیں۔ ان کے ارادے بہت برے ہیں۔ میرے نبی پاک رات کے وقت چپکے سے نہیں نکلے، سورہ یاسین شریف بلند آواز سے پڑھتے ہوئے اور ان سب کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے نکلے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ مسلمانوں کا نبی رات کے وقت چپکے سے نکل گیا، نہیں، ان 40 جوانوں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اور سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہوئے نکلے۔ ابو الاسر حفیظ جالندری شاہنامے میں کہتا ہے وہ دراتا ہوا وحدت کا دم بھرتا ہوا نکلا، تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چلے گئے۔ کافروں سے برداشت نہیں ہوا، مسلمانوں کی ریاست بن گئی، یہ خیریت کے ساتھ مدینہ چلے گئے، جان بچا کے ان کے سینے پہ سانپ لوٹتے تھے۔ یہ ہو کیا گیا؟ انہوں نے پیسے جمع کیے، پورے مکے والوں سے کہا سب پیسے لاؤ، ہم ایک تجارتی سفر کریں گے، سب پیسے اس میں لگاؤ، جتنا نفع ہوگا اس کے ہتھیار بنا کر مسلمانوں سے مقابلہ کریں گے اور مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ ان کے جو ارادے تھے، ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے ملک شام کی طرف ایک قافلہ چلا، سب مکے والوں کا سرمایہ لگا ہوا، 40 جوان حفاظت کے لیے اس قافلے کے ساتھ تھے۔ میرے نبی پاک نے اللہ کے حکم سے فرمایا نکلو، شاید اللہ ہمیں ان کے مال عطا فرما دے، یہ ہمارے خلاف نکلے ہیں، ان کے ارادے ہمارے خلاف ہیں، تم نکلو اللہ کے لیے۔ ہجرت کو 19 مہینے گزر چکے،
رمضان کی 12 تاریخ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں نکلو، 313 افراد ساتھ ہیں، مدینہ منورہ سے میرے آقا روانہ ہوتے ہیں۔ کتنے؟ ایک مرتبہ پھر یہ گنتی 313 غیروں کو پسند نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نہ 3 میں نہ، سمجھ رہے ہو نا، یہ ان کو چونکہ ان 313 نے ان کا حلیہ بگاڑ دیا تھا، ان کو یہ پسند نہیں ہے۔ بہرحال یہ جو چلے ہیں ان کے ساتھ سامان بہت زیادہ نہیں ہے، یہ لوگ ایک عمر کے جیسے تیار کیے ہوئے تربیت یافتہ نہیں ہیں، ان میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی، تعداد 313 ہے۔ سامان کیا ہے؟ اس 313 کے لشکر کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ یا 80 اونٹ ہیں، زرہیں 6 ہیں، تلواریں 8 ہیں۔ لشکر 313 کا، تلواریں، زرہ وہ لوہے کی پہن لی جاتی تھی، جس طرح آج کل ویسٹ کوٹ پہنتے ہیں اب، بلٹ پروف جیکٹ تاکہ کوئی تیر مارے، تلوار مارے، جسم نہ کٹے، وہ صرف 6، 2 گھوڑے۔ عجب انداز سے آئے خدا کے چاہنے والے، حال کیا ہے؟ زبان خشک پوشاک کے دریدہ، پاؤں میں چھالے۔ ان کی زبانیں خشک ہیں، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے۔ نہیں تا 313 سے آگے تک شمار ان کا، سنا یہ ہے کہ ان کے ساتھ تھا پروردگار ان کا۔ گنتی میں یہ صرف 313 تھے، مگر ان کا رب ان کے ساتھ تھا، اس کی مدد ان کے ساتھ تھی۔ یہ جو چلے تھے اللہ کے لیے نکلے تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زر ہیں، 8 شمشیریں، مگر پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سالار ہے، فرمایا 3 آدمی 1 اونٹ، 3 آدمی باری باری بیٹھنا، 1 گھنٹہ ایک بیٹھے، پھر دوسرا بیٹھے، پھر تیسرا بیٹھے، جو 2 پیدل چلیں گے ان کی باری اسی طرح۔ آپ نے باری باری سواری کے لیے فرما دیا، حالانکہ لمبا فاصلہ نہیں، 80 میل مدینہ منورہ سے بدر کا مقام، لیکن آقا، میرے آقا سب کو دیکھ رہے ہیں، اپنے لیے بھی الگ اونٹ نہیں مخصوص فرمایا، اگر کر لیتے تو کوئی اعتراض کرتا؟ کسی کی جرأت تھی؟ لیکن مساوات کا درس دینے والے، برابری کا درس دینے والے، معلم اخلاق حسنہ، ساری دنیا کو اخلاق حسنہ سکھانے والے نے عملی نمونہ پیش کیا۔ آپ نے اپنے لیے جو اونٹ رکھا اس کے میں 2 ساتھی رکھے۔ اپنی باری کے بعد آپ اترنے لگے تو دونوں نے عرض کی، حضور ہماری جان قربان، آپ اگر بیٹھے رہے ہم اس کی رسی پکڑ کے چلے، یہ بھی ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ فرمایا مجھے بھی اللہ سے ثواب چاہیے،
اب بتاؤ اتنی بات سن کر کیا حال ہوا ہوگا، کتنے حوصلے بڑے ہوں گے صحابہ کرام کے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی کردار سامنے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن کر صحابہ کا جذبہ اور بڑھ گیا۔ امت کو کتنی پیاری تعلیم ملی۔ اسی دوران ابو سفیان کو کسی نے خبر کر دی کہ تمہارا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اسے فکر لاحق ہو گئی کہ کہیں میرا جتنا میں نے تجارت کی ہے سارا سامان لٹ جائے گا، میں تو ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے مکہ کے لیے ایک شخص روانہ کیا۔ ابو جہل اور سب جو تھے وہ مشتعل ہو گئے ہیں، تیاری سبھی حصہ لے رہے تھے، خوب چندہ کیا۔ ابو جہل نے اعلان کر دیا چلو سارے چلیں گے۔ لوگوں نے کہا قافلے کا معاملہ ہے، تو لڑنے کے لیے باتیں کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہم اب لڑیں گے۔ اس کے دماغ میں چونکہ لڑائی سوار ہو گئی تھی، اکسانے والے سرداروں کے اکسانے پر نوجوان لڑکے تیار ہونے لگے۔ ابو لہب خوف زدہ تھا، اس کے خوف کی وجہ سے عاتقہ بنت عبد المطلب اس کی بہن کا ایک خواب تھا جو اس نے راز رکھنے کے وعدے سے حضرت عباس کو سنایا۔ خواب یہ تھا کہ ایک اونٹ پر سوار شخص آیا اور وادی بطحا یعنی مکہ میں آ کے کھڑا ہو گیا اور کہا اے دھوکہ بازو، اے دھوکے باز لوگوں، اپنی قتل گاہوں کی طرف 3 دن کے اندر دوڑ دوڑ کر آؤ۔ میں نے دیکھا لوگ اس سوار کے گرد جمع ہو گئے، پھر وہ مسجد میں داخل ہوا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے تھے، پھر میں نے دیکھا اس کا اونٹ کعبے کی چھت پر کھڑا ہے۔ اس سوار نے پھر وہی نعرہ بلند کیا، پھر میں نے اس اونٹ کو جبل ابی قبیس پہ کھڑا دیکھا، وہاں بھی وہی نعرہ اس نے لگایا اور ایک بھاری چٹان کو نیچے لڑکا دیا۔ اس چٹان کے نیچے آتے ہی وہ پھٹی اور مکہ کا ہر گھر اس سے ٹکرا کر گر گیا۔ یہ خواب اس نے دیکھا تھا۔ اس خواب کی اطلاع وہ جو ہوتا ہے نا، میں تجھے بتا رہا ہوں آگے کسی کو نہ بتانا، جب آپ نے خود اس کو راز نہیں رکھا دوسرا کیا رکھے گا؟ اس طرح وہ سب کو پہنچ گیا، سبھی کو اطلاع ہو گئی۔ انہوں نے کہا 3 دن انتظار کریں گے ورنہ حضرت عباس کے گھرانے کو عرب میں جھوٹا قرار دیں گے۔ لوگ عباس بن عبد المطلب کو ملامت کرنے لگے۔ اتنے میں قافلے کے حوالے سے ابو سفیان کی مدد کی جب اپیل آئی، سب نے کہا اوہو خواب سچا ہو گیا۔ خواب تو واقعی سچا نکلا۔ امیہ بن خلف جو مکہ کا رئیس اعظم شمار ہوتا تھا، اس نے جنگ میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا، وہ بھی اس خواب سے خوف زدہ، لیکن ابو جہل نے اس کو مجبور کیا، بار بار اس پہ دباؤ ڈالا تو وہ تیار ہو گیا۔ امیہ، عتبہ، شیبہ، زمعہ، عمیر، حکیم بن حزام، یہ سب سے بڑے بت ہبل کے پاس جمع ہوئے اور فال نکالی تو فال میں یہی آیا کہ تم لوگ جنگ کے لیے نہ جاؤ، لیکن ابو جہل کو مجبور کر دیا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ تم اپنے مقتل کی طرف، قتل گاہ کی طرف جا رہے ہو، مارے جاؤ گے، ارادہ چھوڑ دو۔ لیکن وہ اس خیال سے کہ جنگ کی نوبت نہیں آئے گی، ذرا روب ڈال کے واپس آ جائیں گے۔ 3 روز تک مکہ میں تیاری ہوتی رہی۔ 950 جوان تیار ہوئے۔ کتنے؟ ادھر کتنے؟ ادھر کتنے؟ 950۔ 100 گھوڑے ان کے پاس، زیرہ پوش 100 سوار، 600 اونٹ تھے ان کے پاس، پیادے جو تھے ان کے پاس زرہیں تھی، صائب بن یزید جھنڈا اٹھائے ہوئے۔ اللہ تعالی کی تقدیر، رب کے فیصلے ہوتے ہیں۔ آج یہ شخص کافروں کی طرف سے جھنڈا اٹھا کر مسلمانوں کے خلاف نکل رہا ہے۔
تقدیر مسکرا رہی ہے۔ اسی کی اولاد میں 5ویں پشت میں امام شافعی پیدا ہوتے۔ رب کی قدرت ہے، اللہ تعالی جس کو جس طرح چاہے بنائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، رقص کرنے والی کنیزیں، لڑکیاں ساتھ لی ناچیں گی، گیت گا کر ہمیں جوش دلائیں گی، میرے نغمے تمہارے لیے ہیں، اس طرح کی باتیں کریں گی، ناچیں گی، گائیں گی، ہمارے حوصلے بڑھائیں گی۔ اللہ تعالی نے ان کے غرور و تکبر کا ذکر سورہ انفال میں فرمایا۔ اس دوران انہیں ایک تکلیف دہ خیال نے ستایا۔ مکہ کے قریش نے بنی کنانہ کے ایک بوڑھے کو قتل کر دیا تھا، بدل میں ان کے علاقے سے قریش کا ایک جوان گزرا تو انہوں نے قتل کر دیا۔ کچھ عرصے بعد بنی کنانہ کا ایک سردار مر الزہران سے گزرا تو مقتول قریش کے بھائی نے اس سردار کو قتل کر دیا اور اس کی تلوار لا کر کعبے کے غلاف کے ساتھ لٹکا دی۔ مکے والوں نے تلوار پہچان لی اور عامر کے قتل کا بھی علم ہو گیا اور قاتل کا بھی پتہ چل گیا کس نے مارا ہے۔ انہیں فکر کہ ہم قافلے کی حفاظت کے لیے سفر پر نکلیں تو کہیں بنی کنانہ ہمارے خالی گھروں پر حملہ کر کے ہمارے بیوی بچوں کو مال پر قبضہ نہ کر لے۔ شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں ان کے پاس آیا اور ضمانت دی کہ تسلی رکھو، بنی کنانہ تم پر حملہ نہیں کریں گے، تم ارادہ نہ چھوڑو بلکہ سفر پہ نکلو، جاؤ۔ قرآن میں اس کا بیان بھی سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ۔ ادھر ابو سفیان نے جاسوسی جاری رکھی، اس نے اپنا راستہ بدل لیا، ساحل سمندر کے ساتھ مکہ آنے والے راستے پر اپنی جو رفتار تھی تیز کر کے وہ مکہ کے قریب پہنچ گیا اور مکہ میں خبر بھیج دی کہ ہم حفاظت کے ساتھ ہیں، مکہ کے قریب آ گئے ہیں، اب ہمیں کوئی خطرہ نہیں۔ ابو جہل نے یہ ابو سفیان کی اطلاع پا کر کے خطرے سے باہر ہے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس نے فخر سے کہا ہم بدر جا کر 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، گائیں گے، ناچیں گے، مزے کریں گے، عرب پر ہمارا روب ہو جائے گا، کوئی ہمارے خلاف ارادہ نہیں کرے گا، 3 دن ٹھہر کے ہم آ جائیں گے۔ اور لوگوں نے کہا کیا ضرورت ہے جانے کی، نہیں جائیں گے۔ جب اس نے کہا جانا ہے، لوگوں نے کہا قافلے کی حفاظت کو نکلے تھے، اب نہیں جانا چاہیے۔ لیکن ابو جہل کو چونکہ نبی سے دشمنی تھی، اس نے کہا میں نے جانا ہی جانا ہے۔ ابو طالب کے بیٹے اور کئی افراد الگ ہو گئے اس سے، ان میں اخنس اور بنو زہرہ بھی شامل۔ ادھر مدینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے ان کو نماز کی امامت کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور نے جھنڈے عطا کیے، سفید پرچم مصعب بن عمیر کو دیا، سرکار کے آگے 2 پرچم اور تھے، ایک مولا علی کے ہاتھ میں تھا، اس کا نام عقاب تھا، دوسرا سعد بن معاذ کے ہاتھ میں تھا، پھر حضرت علی والا حباب بن منذر کے ہاتھ میں آیا، ایک مہاجرین کا پرچم 2 انصاریوں کے۔ 12 رمضان ہفتے کا دن یہ قافلہ مدینے سے چلا۔ راستے میں بدوی دیہاتی شخص ایک، اس نے ان لوگوں سے کفار کے لشکر کے بارے میں پوچھا۔ صحابہ نے کہا ہمیں کچھ پتا نہیں۔ اس نے کہا کیا تم میں اللہ کا رسول ہے؟ صحابہ نے کہا جی۔ اس نے کہا ان کو سلام کہو اور اللہ کے رسول سے ایک بات کرو، جس طرح کوئی مذاق اڑاتا ہے نا، تمسخر کرتا ہے، اللہ کے رسول سے کہو کہ یہ بتائیں میری اونٹنی کے پیٹ میں کیا ہے، میری اونٹنی کے پیٹ میں آواز
وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، قرآن کہتا ہے پیٹ میں کیا ہے ماں کے اللہ کے سوا کوئی جانتا؟ وہ کافر ہے، پوچھ رہا ہے تم میں اللہ کا نبی ہے تو بتائے میری اونٹنی کے پیٹ میں؟ کافروں کو بھی پتا تھا نبی کو اللہ غیب کا علم دیتا ہے۔ مسلمان کہلانے والے نہیں مانتے، کافر جانتا ہے، اگر نبی ہے تو اس کو پتا ہوگا۔ لیکن اب ذرا بات سنو، آ گئی ہے بات۔ سلمہ بن سلامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آگے بڑھے اور کہنے لگے تو کہتا ہے نبی بتائے کہ تیری اونٹنی کے پیٹ میں کیا؟ میں بتاتا ہوں، میں غلام ہوں نبی کا، میں بتاتا ہوں اس اونٹنی کے پیٹ میں تجھ سے بچہ ہے، تو نے اس کے ساتھ برائی کی ہے، تیرا بچہ اس کے اندر پل رہا ہے، تو نے نبی کی گستاخی کی ہے، دیکھ تیرے پول کھل گئے ہیں۔ چپ رہتا تو بات چھپی رہتی، تو بولا نبی کے خلاف تو اب تیری عزت ہو سکتی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا جائزہ لیا، شہر سے تھوڑا سا باہر نکل کے دیکھا تو قطار میں بچے بھی کھڑے ہوئے، کم سن ہیں۔ فرمایا واپس جاؤ، تم لوگ چھوٹے ہو، جاؤ۔ عمیر بن ابی وقاص کم سن تھے، رو پڑے۔ واپسی کے لیے نبی نے کہا تو کچھ تو سوچو، کوئی سیر سپاٹے کو نہیں جا رہے تھے، اللہ کی راہ میں جہاد کو جا رہے۔ ان ماؤں کو سلام جنہوں نے بچوں کو نبی سے محبت سکھائی تھی۔ حضور کہہ رہے ہیں واپس جاؤ، وہ رو رہا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ پر جان قربان کروں گا۔ میرے نبی نے اس کے رونے کو دیکھ کے فرمایا ٹھیک ہے چلو، ساتھ چلو۔ معوذ اور معاذ یہ دو بھائی ہیں، اس پورے گھرانے کی کبھی داستان پڑھنا، یہ پورا گھرانہ نبی پہ کس طرح قربان ہوا ہے، سبحان اللہ۔ یہ دونوں بھائی تھے، یہ بھی کم سن تھے، چھوٹی عمر تھی۔ حضور نے بچے کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا تم تو چھوٹے ہو۔ اس بچے نے جب یہ بات سنی اپنے پاؤں کی ایڑیاں اٹھا لی، پنجوں یعنی انگلیوں کے بل پہ اونچا ہو کے کہنے لگا میں چھوٹا تو نہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو 2 انچ اور اونچا کر کے کہنے لگا میں چھوٹا تو کائے کے لیے شوق دکھا رہے ہیں؟ اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے۔ واقعی اس نے سچ کہا، جس کے کندھے پہ نبی کا ہاتھ ہو وہ کبھی چھوٹا نہیں ہوتا۔ حضور نے اس کی اس ادا کو پسند کیا، اسے بھی ساتھ لے لیا۔ اس کے ساتھ اس کا بھائی کھڑا تھا، وہ اس سے بھی چھوٹا تھا۔ فرمایا تم تو بہت چھوٹے ہو۔ اس کو لگا کہ نبی مجھے چھوڑ جائیں گے۔ اس نے کہا حضور آپ نے میرے بھائی کو ساتھ لے لیا ہے، یہ عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ حضور آپ چاہیں تو کشتی کروا لیں ہماری، ابھی پتہ لگ جائے گا۔ میرے نبی سے کچھ چھپا ہوا نہیں تھا۔ فرمایا ٹھیک ہے کشتی کرو۔ چشم فلک نے، آسمان کی آنکھ نے ایسی کشتی بھی کم ہی دیکھی ہوگی۔ یہ دو بھائی کیوں آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں کہ اللہ کا نبی ان دونوں کو جہاد پر ساتھ لے جائے۔ چھوٹے نے بڑے کو آنکھوں آنکھوں میں اشارہ کر دیا بھائی آج زور دکھانے کا دن نہیں، اگر تو نے زور دکھایا حضور مجھے چھوڑ جائیں گے۔ بڑے نے بھی اشارہ کر دیا میں سمجھ گیا ہوں۔ یہ دونوں گتھم گتھا ہوئے، چھوٹے نے بڑے کو گرا لیا، میرے آقا نے دونوں کو ساتھ لے لیا۔ حضور اکثر بار بار رستے میں دعا فرماتے جاتے ہیں یا اللہ یہ پیدل ہیں ان کو سواریاں دے، یہ برہنہ ہے ان کو کپڑے دے، یہ بھوکے ہیں ان کو غذائیں دے، یہ تنگ دست ہیں ان کو غنی کر دے۔
قافلے کی خبرداری کے لیے جاسوس بھجوائے، ادھر ابو سفیان کو بھی ہر لمحے دھڑکا تھا۔ وہ راستہ بدل کر سمندر کے ساتھ ساتھ کنارے سفر کرتا اس لشکر اسلام کی زد سے نکل گیا۔ اس نے پیغام بھجوا دیا لیکن ابو جہل اڑا رہا۔ ابو سفیان کو جب یہ صورتحال معلوم ہوئی کہ ابو جہل اڑا ہوا ہے تو اس نے کہا اس کی بدبختی آئی ہے، مرے گا، اس کو کچھ اور مل سکتا نہیں۔ میرے آقا نے صحابہ کو روزہ رکھنے سے منع فرما دیا، سفر ہے، سختی ہے، تم روزہ نہ رکھو۔ زفران کے مقام پر سرکار کو کفار مکہ کے لشکر کی اطلاع ملی اور قافلے کے بچ کے نکل جانے کا بھی حال بتایا گیا۔ میرے آقا نے صحابہ کو بلا لیا، مہاجرین انصار، فرمایا مجھے مشورے دو، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب قافلہ تو چلا گیا ہے، ہم کیا کریں؟ کہتے ہیں نبی کو اگر خبر تھی تو نبی نے خود کیوں نہیں کہہ دیا؟ بھئی قافلہ جو ہے وہ تو پہنچ جائے گا خیریت کے ساتھ، ہم کیوں نکلیں؟ یہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں جو نبی کے علم پہ اعتراض کرتے ہیں۔ تعلیم امت پھر کیا ہونی تھی؟ آئندہ کے لیے قانون کیسے بننے تھے؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہونا تھا پھر وہ کیسے نظر آتا؟ حضور نے سب کو جمع کیا، فرمایا مجھے مشورہ دو، یا ایھا الناس اشیروا علی ایھا الناس، مجھے مشورے دو۔ شیخین نے حضرت ابو بکر عمر نے بڑی پیاری باتیں کی۔ مقداد بن عمر اٹھے اور کہا جدھر کا حکم اللہ نے دیا ہے چلیے، ہم وہ جواب نہیں دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کہ جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو، ہم تو مزے سے گھروں میں بیٹھے ہیں، ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ سرکار نے پھر فرمایا مجھے مشورے دو، مجھے مشورے دو۔ سعد بن معاذ اٹھے اور کہا ہم نے آپ کے ہر فرمان پر بے چون و چرا عمل کرنے کا وعدہ کیا ہے، آپ ہمیں سمندر میں لے جائیں گے تو ہم جائیں گے، ہمیں امید ہے اللہ آپ کو ہم سے وہ کارنامے دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی۔ صحابی کتنی پیاری پیاری باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا چلو پھر روانہ ہو جاؤ، اللہ نے ہمارے غلبے کا وعدہ فرما لیا۔ فرمایا میں قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں ان کی جو قتل ہوں گے۔ مدینہ منورہ سے 80 میل مغرب مائل بجنوب، آج پورا شہر ہے، اس وقت شہر نہیں تھا، بدر، مگر وہ میدان آج بھی اسی طرح ہے۔ یہ کنویں کی وجہ سے، یا ایک شخص تھا جس کا نام بدر، اس کی وجہ سے کنویں کا نام پڑا تو اس بستی کا نام بھی بدر ہو گیا۔ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھیرا ہوا، یہ طویل کتنا اور چوڑا کتنا، طول و عرض بتایا جاتا ہے 5 میل لمبا اور 4 میل چوڑا۔ شمال و جنوب میں سفیدی مائل 2 ٹیلے ہیں جن کو العدوۃ الدنیا اور العدوۃ القصویٰ قرآن میں کہا گیا، قریب کا ناکہ اور دور کا ناکہ۔ حضور عدوۃ الدنیا کی طرف سے بدر میں داخل ہوئے، کنویں کے پاس، بدر کے کنویں کے پاس قیام کا ارادہ فرمانے لگے تو حباب بن منذر نے پوچھا کیا یہاں کا حکم ہے؟ کیا حکم ہے یہاں ٹھہرے؟ فرمایا نہیں۔ تو انہوں نے عرض کی حضور جنگ ایک چال ہوتی ہے، ایک داؤ ہوتا ہے، یہاں سے آگے چلیے، وہاں ٹھہریں کہ جہاں سارے کنویں ہمارے پیچھے آ جائیں تاکہ ہم سارے کنووں کو اپنے قابو میں کر لیں، صرف ایک کنواں رہے، حوض بنا کر ہم پانی جمع کر لیں گے اور پیئیں گے، دشمن پھر ہماری طرف سے اور زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا، اس کو پانی نہیں ملے گا۔ میرے آقا نے فرمایا تم جو کہتے ہو ایسا ہی کر لو۔ جنگی تدبیر کے تحت کیا گیا۔ میرے آقا میدان میں نکلے، میدان میں چھڑی ہاتھ میں ہے۔ فرمایا میرے صحابیوں کل فلاں کی لاش یہاں ہوگی،
فلاں کی یہاں ہوگی، فلاں کی یہاں ہوگی، نام لے لے کر آقا نے بتا دیا کس کی لاش کہاں ہوگی۔ سورہ لقمان کی آخری آیت، 5 چیزوں کا علم، قیامت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کون کل کیا کرے گا، کہاں مرے گا، یہ 5 علوم کہتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ صحرا نے دعا کی، اگر اب میرے دامن سے ہوائے گرم آئے گی تو مجھ کو رحمت للعالمین سے شرم آئے گی۔ دعا صحرا نے مانگی، دامن امید پھیلا کر، یکایک ابر باران آسماں پر چھا گیا آخر۔ صحرا نے کہا یا اللہ تیرا حبیب میرے پاس آیا ہے، اگر اس کو مجھ سے گرم ہوا پہنچے گی تو مجھے اچھا نہیں لگے گا۔ اس نے دعا کی، ادھر بارش ہو گئی، ریت جم کر پختہ ہو گئی، چلنا آسان، دوسری طرف کیچڑ ہو گیا۔ سعد بن معاذ نے عریش کی تجویز پیش کی، عریش خیمے کو کہتے ہیں۔ حضور میری ایک بات میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ہم آپ کے لیے یہاں ایک خیمہ بناتے ہیں، اگر فتح ہوئی تو ہمارا مدعا پورا ہو جائے گا، تو اگر کوئی خطرے کی صورت ہوئی تو حضور اس خیمے سے نکل کر مدینہ چلے جائیں، وہاں غلاموں کی بڑی تعداد موجود ہے، دوبارہ تیاری کر کے آ جائیں، ہم یہاں آپ کی غلامی کا حق ادا کریں گے اور اپنی جانیں قربان کریں گے۔ صحابہ کے جذبے دیکھو، ان کا جوش دیکھو، ان کا ایمان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عریش کی تجویز بھی منظور کر لی، آج وہاں مسجد العریش بنی ہوئی ہے، اللہ ہم سب کو لے جائے، وہاں مسجد بنی ہوئی ہے۔ جمعہ کی شب آ گئی، صبح جمعہ تھا، جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب، میرے آقا ایک ٹیلے پر عریش بن چکا، اس میں سوائے حضرت ابو بکر کے کسی اور کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں۔ سعد بن معاذ باہر پہرا دیتے رہے، میرے آقا ساری رات دعا کر رہے ہیں۔ صحابہ کو آرام کے لیے کہا، حضور دعا کر رہے ہیں۔ پڑے تھے ایک طرف افراد امت خواب راحت میں، محمد کی زبان وقف دعا تھی فکر امت میں، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے، وہی اس وقت سجدے میں جھکا تھا ہاتھ پھیلائے۔ اللہ یا حضرت علی فرماتے ہیں میں جب بھی اس خیمے کے قریب جاتا ساری رات یا حیو یا قیوم کی آوازیں سن رہا۔ حضور دعا فرماتے فرماتے ہاتھ اتنے اونچے کر دیتے جو چادر مبارک تھی وہ بھی ڈھلک جاتی۔ صبح سرکار وادی میں آئے، دعا کی، یا اللہ یہ تجھے اور تیرے رسول کو جھٹلانے کے لیے فخر سے آئے ہیں، انہیں ہلاک کر دے۔ عتبہ بن ربیعہ اس نے قوم کو واپس جانے کے لیے کہا، قوم سے کہا کہ چلو واپس چلے۔ حکیم بن حزام پانی پینے آئے، صحابہ نے روکا، حضور نے اجازت دی، ان کے سوا باقی کفار جنہوں نے اس حوض کا پانی پیا سارے ہی مارے گئے۔ عمیر بن وہب لشکر اسلام کو دیکھنے آیا، واپس جا کر کہنے لگا ان لوگوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں، مسلمانوں کے پاس بچاؤ کا سامان نہیں،
مگر یہ لوگ واپس لوٹنے کے لیے نہیں آئے، یہ واپس لوٹنے کے ارادے سے نہیں آئے، یہ جو جوش و جذبہ رکھتے ہیں وہ ہم میں کسی کے پاس نہیں، یوں لگتا ہے ہم سارے مارے جائیں گے، یہ اسی طرح باقی رہیں گے۔ وہ جا کے بیان دے رہا ہے، ابو سلمہ بھی دیکھنے آیا، بیان یہ قوم اسلحہ و سامان کے انبار سے تو خالی ہے لیکن جان کی بازی لگانے والے ہیں۔ سب سرداروں نے بھی کہا چلو ابو جہل واپس چلتے ہیں، لیکن ابو جہل مانا نہیں۔ ادھر کیا ہوتا تھا، رات میں رقص ہوتا تھا، گانے بجائے جاتے تھے، شراب پی جاتی تھی، 9-10 اونٹ وہ روزانہ ذبح کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کو کھلاتے تھے۔ ادھر نماز پڑھی جاتی، ادھر دعائیں ہو رہی ہیں، سب کے سب میرے آقا پر قربان ہونے کے ارادے سے جوش و جذبہ رکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہم انی انشدک عہدک و وعدک اللہم ان شئت لم تعبد بعد اليوم ابدا۔ اے اللہ مدد کرتے، اپنا وعدہ پورا کر، مدد کر، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت ہوتی رہے، اگر تو نے مدد نہیں کی تو آج کے ان کے بعد تیری عبادت کرنے والا۔ یہ میرے آقا کی وہ دعا جو دنیا میں کوئی اور کر سکتا نہیں۔ حضور کو حضرت ابو بکر نے پکڑا، حضور اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، آپ نے بتایا نا اللہ نے وعدہ کر لیا ہے، آپ نے رب پر اصرار کی حد کر دی ہے، آپ کی چادر گر جاتی ہے، آپ اللہ ضرور وعدہ پورا کرے گا۔ فرمایا ہاں اس نے وعدہ کیا ہے، میں اسی لیے بار بار عاجزی کر کے اس کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں۔ اس سے پتا چلا کہ دعا کبھی چھوڑنی نہیں چاہیے۔ میرے آقا میدان میں آ رہے ہیں، صف بندی کروائی، سواد بن غزیہ یا غزیہ جو بھی صحیح تلفظ ہے، یہ ذرا صف سے باہر نکل کے کھڑے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تیر تھا، صف سیدھی کرا رہے تھے، ان کا چونکہ جسم باہر نکلا ہوا تھا، حضور نے ایسے ہی ہلکا سا ان کے پیٹ پہ وہ تیر مارا۔ استوے یا سواد، سواد سیدھی ہو جا، لائن سیدھی کرو۔ اس نے کہا آپ نے جو تیر مارا مجھے اس سے چوٹ لگی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، مجھے فعقدنی، مجھے بدلہ دیجئے۔ صحابہ کو غصہ آیا، اس کو کیا ہو گیا، یہ سواد کا دماغ ٹھیک ہے؟ حضور نے فرمایا استقد، بدلہ لے لے۔ اس نے کہا دیکھیں میرا پیٹ ننگا ہے، آپ نے تو کپڑے پہنے ہوئے۔ حضور نے دامن ہٹا دیا، فَأَعْتَنَقَهُ فَقَبَّلَ بَطْنَهُ، میرے آقا نے کپڑا ہٹایا، وہ حضور سے لپٹ کے حضور کو چومنے لگ گیا۔ صحابہ نے کہا یہ کیا حرکت؟ اس نے کہا جنگ میں جا رہے ہیں، ہو سکتا ہے دنیا سے جانے کا وقت ہو، میں نے چاہا میرا جسم نبی کے جسم سے لگ جائے۔ اللہ یا رسول، نہ کسی کو بیوی یاد آ رہی ہے، نہ بچے یاد آ رہے ہیں، نہ ماں باپ، سب کی آرزو کیا ہے؟ نبی پہ قربان ہو جائے۔ عوف بن حارث آئے، پوچھا اللہ تعالی بندے کی کس بات سے خوش ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فرمایا دشمن کے حلقے میں ننگے سر ہاتھ گھسیڑ دینا، جاؤ اور بیچ میں داخل ہو کے ان کی صفوں کو چیر دینا۔ انہوں نے زیرہ پھینکی، دشمن کی صف میں جا گھسے، دادے شجاعت دیتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ حافظ ابن کثیر نے بزار کے حوالے سے، میں ایک بات سنانا چاہ رہا ہوں، دھیان سے سنو، سے محبت ہے۔ جو نبی کے کسی ایک صحابی کی گستاخی کرے وہ ہم پسند کر سکتے نہیں، برداشت کر سکتے نہیں، مگر
جو بات ہے وہ کہنی چاہیے۔ حافظ ابن کثیر نے بزار کے حوالے سے نقل کیا، حضرت علی اپنے عہد خلافت میں، دور خلافت میں خطبہ دیتے ہوئے لوگوں سے پوچھتے ہیں، یا ایھا الناس من اشجع الناس، اے لوگوں مجھے بتاؤ سب سے زیادہ لوگوں میں بہادر کون ہے؟ سب نے کہا آپ۔ سب نے کیا کہا؟ حضرت علی نے فرمایا نہیں، ابو بکر۔ کون فرما رہے؟ مولا علی فرما رہے، ابو بکر۔ فرمایا بدر میں خیمہ لگا تھا، عریش لگا تھا نبی کے لیے، اعلان کہ کون سرکار کے ساتھ رہے گا تاکہ کوئی مشرک جرأت نہ کر سکے حملے کی۔ فرمایا اس وقت اٹھے تھے تو ابو بکر اٹھے تھے، انہوں نے پہرا دیا تھا، ان جیسا بہادر کوئی اور نہیں۔ یہ محبتیں ہیں، یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا جوئی، دین حق کی پیروی کی تلقین۔ فرمایا اللہ کا وعدہ سچا ہے، جوش نہیں دلایا بلکہ اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کی باتیں کی۔ پھر عریش میں آئے، پھر دعا کی، اللہم انک ان تہلک ہذہ العصابہ لا تعبد بعدہا فی الارض، یا اللہ اگر تو نے ان لوگوں کی مدد نہیں کی تو پھر بعد میں تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی نہیں رہے گا۔ یا اللہ مدد کا وعدہ تو نے کیا، میں طالب نصرت ہوں۔ اسی اثناء میں میرے آقا کو اونگ آ گئی، بیدار ہوئے۔ فرمایا ابو بکر خوشخبری ہے، یہ جبریل ہیں، آئے ہیں میرے پاس گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے اور بتا رہے ہیں اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لیے بھیجا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی 313 ہیں۔ مسلمانوں کی کم تعداد سے کافروں کی رعونت میں اضافہ ہے۔ تھوڑے سے ہیں، ہم گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، جس طرح لوگ دشمن بات کرتے ہیں وہ بکواس کرنے لگے، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب کو تتر بتر کر دیں گے۔ اب آگے ان کے لفظ کہ انہیں قتل کیا کرنا، پکڑتے جاؤ رسیوں سے باندھ دو۔ میرے آقا اور صحابہ مصروف دعا، ان کافروں کو تو بھروسہ تھا اپنے سامان پر، اسلحے پر، اپنی تعداد پر۔ یہاں کیا حال تھا؟ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی والے پر۔ کر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ اسود بن عبد الاسد مخزومی نے ابتدا کی، یہ بڑا بدخو بری عادت والا خبیث تھا۔ اعلان کیا کہ وہ مسلمانوں کے حوض سے، جو مسلمانوں نے پانی پہ قابو کیا ہوا ہے، میں وہاں سے پانی پیوں گا اور اس حوض کو توڑ دوں گا۔ حضرت حمزہ اس پر جھپٹے اور اس کی پنڈلی کاٹ دی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح حوض میں جائے اور اپنا خون اس میں گرا دے تاکہ وہ پانی پینے کے قابل نہ رہے۔ حضرت حمزہ نے دوسرا وار کر کے وہیں ٹکڑے کر دیا اس کو۔ اسود کو یوں دو لخت، دو ٹکڑے ہوتا دیکھ کر عتبہ بن ربیعہ جوش سے اٹھا، اپنے بھائی شیبہ کو دائیں اور اپنے بیٹے ولید کو بائیں طرف لے کر صفوں کے درمیان آ کے کھڑا ہو گیا۔ جب وہ آیا دعوت جنگ دی، ادھر سے عوف، معاذ اور ابنان حارث کے بیٹے، اور افرا اور حارث کے بیٹے۔ یہ ام افرا کون ہے؟ یہ خاتون، کبھی اس کے حالات پڑھنا، اس لیے سوائے نبی پر جان قربان کرنے کے اس گھرانے نے اور کوئی کام ہی نہیں کیا۔ شیروں کی طرح سامنے آئے۔ ادھر ان مکے والوں نے پوچھا تم کون ہو؟
انہوں نے کہا ہم انصاری. انہوں نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے, ہمارے سامنے آئے تو ہمارے اپنے قریشی آئے, چچا زاد بھائی آئے. حضور نے فرمایا قم یا عبیدہ, اے ابو عبیدہ اٹھو, اے علی اٹھو, اے حمزہ اٹھو. عتبہ کو عبیدہ نے, شیبہ کو حمزہ نے, ولید کو حضرت علی نے للکارا. حضرت حمزہ و علی نے تو اپنے دشمنوں کا کام فوراً تمام کر دیا. ابو عبیدہ اور عتبہ گتھم گتھا تھے. حضرت عبیدہ کی ٹانگ کٹ گئی, حضرت علی اور حمزہ آگے بڑھے اور عتبہ کو بھی کاٹ دیا. کفار کے 3 بڑے سردار یہ قتل ہوئے تو ابو جہل نے اپنی قوم کا حوصلہ بلند رکھنے کے لیے نعرہ لگایا, لنا العزا ولا عزا لکم, ہمارے پاس عزا ہے, تمہارا کوئی عزا نہیں. بت تھا ان کا جس کو وہ پوچھتے تھے, اس کا نام عزا. کندھے پہ اٹھاتے تھے خدا کو, جس کو خدا کہتے تھے نا, اس کو اپنے کندھے پہ, وہ کیونکہ خود نہیں کھڑا ہو سکتا تھا تو اپنے کندھے پہ اٹھا کے ہمارے پاس عزا ہے, تمہارے پاس کوئی عزا نہیں. صحابہ آئے, جی کافر یہ نعرہ لگا رہے ہیں, ہم کیا جواب دیں؟ فرمایا کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارا مددگار ہے, تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے. بدر میں پہلے شہید مہجا غلام ہیں حضرت فاروق اعظم کے, کسی کا تیر ان کو آ لگا اور ان کی شہادت ہو گئی. دوسرے شہید حارثہ بن سراقہ, یہ پانی لے رہے تھے, انہیں نے بھی کسی نے تاک کر تیر مارا, یہ بھی شہید ہو گئے. اب اس بندے کی بات میں ہر سال سناتا ہوں اور مجھے بڑا مزہ آتا ہے. آپ کا مجھے نہیں پتا, لیکن مجھے جب بھی اس کی بات پڑھتا ہوں سنتا ہوں بڑا لطف آتا ہے. یہ حارثہ بن سراقہ شہید ہو گئے. میرے آقا جب مدینے میں آئے تو ان کی ماں حضور کے سامنے آئی, ان کی ماں حضور کے, اور آ کر عرض کی حضور بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ میرا بیٹا اگر وہ جنت میں ہے تو میں ٹھیک ہوں, اور اگر وہ جنت میں نہیں ہے تو میں ایسا روؤں گی کہ دنیا دیکھے گی, خوب روؤں گی اس پر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی, بیٹا جنت میں گیا خوشی کی بات ہے, لیکن یہ کہ وہ جنت میں نہیں ہے تو پھر میں نوحہ کروں گی. حضور یہ نہیں فرماتے ٹھہر جا, میں جبریل سے کہتا ہوں وہ پتہ کر کے بتاتا ہے. جبریل آئے گا, اس سے پوچھوں گا, وہ پھر انکوائری کرے گا, معلوم کرے گا. حضور نے فوراً فرمایا تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے. حدیث پڑھنی ہو بخاری میں پڑھو, مسلم میں پڑھو, ساری کتابوں میں موجود. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. جنت کتنی بڑی آپ سنتے رہتے ہیں, اس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر, 7-8 جنتیں ہیں. اتنی بڑی جنت میرے آقا نے فوراً دیکھ لیا کہاں ہے. اتنی بڑی جنت میں وہ کس جگہ ہے, آقا نے فوراً. تو جو مدینے میں کھڑے ہو کے اتنی بڑی جنت میں غلام کو دیکھ لیتے ہیں, مدینے سے یہاں نہیں دیکھتے. صحابہ کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کو سب خبر, سب خبر. حضور نے اعلان فرمایا قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض, میرے صحابیوں نکلو اس جنت کے لیے, اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں زمینوں کے برابر ہے. عمیر بن حمام کھجوریں کھا رہے تھے, حضور نے کھجور پھینک دی کہ کھجور کھانے تک زندہ رہا تو عرصہ لمبا ہو جائے گا. فوراً کھجور پھینک کے جا کے لڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. میرے آقا نے جنگ میں خود حصہ لیا. حضرت علی کا بیان, حضور ہماری پیشوائی, ہم سب بچاؤ کرتے تھے مگر حضور جنگ کرتے تھے. ہم ڈیفینسو تھے, حضور اٹیک کرتے تھے. دونوں لشکر ایک دوسرے کے قریب آئے. ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا, ابو جہل کی زبان سے ایک جملہ نکل گیا اور مزے کا نکل گیا. کیا نکلا؟ اس نے کہا یا اللہ آج جو تیرا زیادہ پیارا ہے, پسندیدہ ہے, اس کی مدد فرما. یہ اس کے منہ سے نکلا اور اس کی یہ بات قبول ہو گئی اور اللہ کے حبیب اور ان کے ساتھیوں کی مدد ہو گئی.
قرآن نے اسی کا جواب دیا، ان تستفتحوا فقد جاءکم یہ پوری سورہ انفال میں پوری تفصیل ہے۔ امیہ بن خلف جو حضرت بلال پر ظلم ڈھاتا تھا، یہ حضرت بلال کو کیسی کیسی تکلیفیں دی تھی، حضرت بلال نے اسے اور اس کے بیٹے کو کاٹ دیا۔ صحابہ کا بیان حضور کے پاس مدینے میں آ کے، حضور بدر میں کیا ہوتا تھا؟ ہم تلوار چلاتے تھے، ہماری تلوار ابھی بندے تک نہیں پہنچتی تھی، وہ پہلے کٹ جاتا تھا۔ حضور نے فرمایا جانتے ہو فرشتے کاٹتے تھے، لیکن فرشتوں کو حکم یہ تھا کہ سر تب کاٹنا جب میرے حبیب کا غلام تلوار چلائے تاکہ نام اس کا ہو۔ ابلیس شیطان پھر سراقہ بن مالک کی شکل میں آیا، جب اس نے دیکھا نا فرشتوں کو تو فرار ہونے لگا۔ حارث بن ہشام نے کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے دھکا دے کے تو کدھر جاتا ہے؟ اس نے کہا جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا عذاب آ چکا ہے، اب تم بچنے والے نہیں۔ ابو جہل نے کہا عتبہ شیبہ ولید جلدی کی وجہ سے مارے گئے۔ سراقہ کے بھاگ جانے سے بھی کم ہمت نہ بنو، لات و عزا کی قسم ہم ان سب کو مزہ چکھائیں گے۔ میرے آقا نے پھر دعا فرمائی۔ جبریل نے کہا حضور ایک مٹھی ہاتھ میں بھر کر ان ظالموں کی طرف پھینکیں۔ حضور نے اٹھائی اور ماری، حضور نے اٹھائی اور کنکریاں یوں مٹھی لے کر ماری، اور کیا فرمایا اللہم ارعب قلوبہم وزلزل اقدامہم، یا اللہ ان کے چہرے بگاڑ دے اور ان کے دل مروب ہو جائیں، قدم اکھڑ جائیں۔ میرے آقا یوں پھینکتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، محبوب وہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکی، وہ کنکریاں کب؟ جب کہ آپ نے پھینکی۔ کب؟ جب کہ آپ نے پھینکی۔ ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ قرآن کی آیت ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ دھیان دینا، اگر یہ ہوتا وما رمیت آپ نے نہیں پھینکی ولکن اللہ رما، وہ تو اللہ نے پھینکی، تو بات صاف تھی۔ لیکن یہ کیا ہے؟ وما رمیت آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیت جبکہ آپ نے پھینکی، ولکن اللہ رما وہ تو اللہ نے پھینکی۔ مطلب کیا محبوب؟ تیرا ہاتھ رب کا ہاتھ ہے۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ اور دیگر نے بھی اس مقام پر تسلیم کیا ہے، دست احمد عین دست ذوالجلال آمدہ در بیعت و اندر قتال۔ نبی کا ہاتھ حقیقت میں اللہ کا ہاتھ ہے، ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ بیعت والی قتال والی آیتیں پڑھ لو، اللہ خود فرماتا ہے محبوب تیرا ہاتھ میرا ہاتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کنکریاں پھینکیں پانسا پلٹ گیا، چشم زدن، چشم زدن کا مطلب آنکھ جھپکنے میں پانسا پلٹ گیا۔ آپ کو شروع میں ایک بات نہیں سنائی، بہرحال حضور نے جب نشان لگائے تھے نا ایک دن پہلے میدان میں جا کر کہ فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں، ابو جہل کا بھی نام لیا تھا، ابو جہل کا بھی۔ ابو جہل کو کسی نے جا کے بتا دیا مسلمانوں کے نبی نے میدان میں نشان لگا دیے ہیں، فلاں کی لاش یہاں ہوگی، فلاں کی لاش، اور تیرا نام بھی لیا ہے، تیرا نام بھی۔ اس کی تو منہ میں تھوک خشک ہو گئی، آواز نہ نکلے، ہیں میرا نام۔ ساتھیوں سے کہنے لگا اگر تم اجازت دو تو میں تھوڑی دیر ذرا مکہ کی خبر لے آؤں، قافلہ دیکھاؤں، ذرا ابھی آ جاتا ہوں۔ ان کا کیوں؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے کہہ رہا تھا یوں لڑیں گے یوں لڑیں گے، اب تجھے مکہ کیوں یاد آ رہا ہے؟
کہنے لگا نہیں بس سوچا کہ ذرا حالات معلوم کر لوں. انہوں نے کہا سچ بتا کیا بات ہے. وہ کہنے لگا مجھے پتا چلا ہے مسلمانوں کے نبی نے میدان میں نشان لگا دیے ہیں کس کس کی لاش کہاں گرے گی, اور ان میں میرا نام بھی لے دیا ہے, اور تم اچھی طرح جانتے ہو ہوتا وہی ہے جو یہ نبی کہہ دیتا ہے, وہی ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ جی اب تو جا تو سکتا نہیں, جو انہوں نے کہا وہ ہونا ہے. تو اس کی حالت بگڑی ہوئی. عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں گھمسان کی جنگ تھی, دونوں طرف سے مسلمان اور ادھر سے کافر لڑ رہے تھے. میرے دائیں بائیں دو کم سن بچے, وہ 15-16 سال کی عمر, میرے دائیں بائیں آ گئے اور کہا حل تعرف ابا جہل, اے چچا آپ جانتے ہو ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھی طرح جانتا ہوں, تمہیں اس سے کیا کام؟ تو وہ کہنے لگے قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو, سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو. وہ ہمارے نبی کے لیے بکواس کرتا ہے, ہم سے برداشت نہیں ہوتی, آج وہ نہیں یا ہم نہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں بچوں کے جذبے سے بڑا متاثر ہوا. میں نے کہا وہ دیکھو سامنے حفاظت کر رہا ہے گرد جس کے فوج کا دستہ. تو بچوں نے کہا یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رستہ. خدا حافظ کہا اور کھینچ لی دونوں نے شمشیریں, بڑے یکبارگی کہتے ہوئے پرجوش تکبیریں, نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھے. ان دونوں نے پورے دستے کو چیر کر ابو جہل پہ وار کر دیا. ابو جہل نے دیکھا بچے, وہ وار اس کو لگ گیا, وہ کٹ گیا. گرتے ہوئے کہنے لگا افسوس مجھے مارنے والا کوئی بہادر نہیں, مجھے مارا بھی تو بچوں نے مارا ہے. ایک بھائی کو کافروں نے اسی وقت شہید کر دیا, دوسرے کا بازو کٹ گیا. دوسرے کا وار لگا, بازو کٹا, ہڈی ٹوٹی, مگر گوشت کا چمڑا تسمہ لگا ہوا تھا تو بازو جھول رہا تھا. اس نے چاہا اپنے پاؤں کے نیچے اپنا ہاتھ رکھے اس کو کھینچے تاکہ یہ ہاتھ الگ ہو جائے, میں دوسرے ہاتھ سے لڑوں. صحابہ نے پکڑ لیا اس کو, حضور کے پاس لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے. یہ ہے وہ جوان جس نے ابو جہل کو قتل کیا ہے. حضور نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے, اس امت کا فرعون ابو جہل تھا, اس کا نام عمر بن ہشام. تو معاذ نے جب وار کیا تھا, معاذ اور معوذ دو بھائی, معاذ نے جب وار کیا تھا تو اکرمہ نے گردن پر تلوار کا وار, تو اس کا بازو کٹ گیا. تو یہ بازو لٹکتا ہوا حضور کے پاس لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرماتے کہ بھئی کوئی ہڈی جوڑ ہے یہاں پہ, کوئی جراح, کوئی وید, کو ڈھونڈو کوئی سیانا آدمی اس کی ہڈی جوڑے, کوئی نہیں. میرے آقا نے اپنی تھوک مبارک لگائی, کپڑا باندھ دیا, جب کپڑا کھولا تو کٹنے کا نشان بھی نہیں تھا. میرے نبی جیسا ہو سکتا بھی نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار جس سے ابو جہل کو مارا گیا تھا فرمایا اس کو سنبھال کے رکھو, یہ نشانی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ صحابی دوبارہ جو ہاتھ جوڑ گیا, دوبارہ تلوار اٹھا کے جا رہے ہیں اور میدان میں لڑتے ہوئے شہید ہو رہے ہیں.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی لاش تلاش کرنے کا حکم دیا. لاش ملی تو حضور نے فرمایا الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. تو حضور نے اس وقت شکر ادا کیا. اس کا مطلب کیا کہ جو گستاخ بے ادب سے لوگ کہیں کہ نہیں جی اس کے لیے برا نہ کہو، تو سنو حضور خود فرما رہے یہ اس امت کا فرعون. تو جو گستاخ ہے اس کے لیے کوئی ہلکا جملہ تعریف میں معمولی سا بھی کہا جا سکتا. دھیان رکھنا. فرعون جب غرق ہو رہا تھا تو کہہ رہا تھا میں خدا پر ایمان لایا، لیکن یہ ابو جہل جو ہے نا یہ کتنا سخت، یہ مرتے ہوئے کہہ رہا تھا اپنے نبی کو میرا پیغام دے دینا، میں عمر بھر ان سے دشمنی رکھتا رہا، اب بھی دشمن ہوں. ایسا بدبخت. حضرت ابن مسعود نے اس کا سر کھاٹا اور حضور کے قدموں کے پاس لا کے رکھ دیا. حضور یہ ہے وہ جو دعوے کر رہا تھا وہ فنا فی النار ہو گیا. زبیر بن عوام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں. ان کا مقابلہ عبیدہ بن سعید بن العاص، وہ شخص آیا نا وہ سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں غرق، سر پہ لوہے کی رنگ پہنی ہوئی اور ادھر پورا خول چڑھایا ہوا، چہرے کا بھی بنا کے، سینے کے لیے بھی بنا کے، ٹانگوں تک پورا لوہا اوپر چڑھایا ہوا کہ کوئی تیر مارے تلوار مارے تو نہ کٹے. حضرت زبیر نے دیکھا اس کی آنکھوں کے صرف 2 خانے، اسی میں نشانہ لے کے آپ نے نیزہ گھونپ دیا اور اس کو ٹھنڈا کر دیے، وہیں پہ ختم. وہ ایسا اس کے اندر گیا کہ وہ تو گر گیا فوراً، اب وہ نکل نہیں رہا تھا تو اس کے اوپر پاؤں رکھ کے کھینچ کے نکالا، وہ ٹیڑھا ہو گیا. حضور نے وہ نیزہ بھی محفوظ کر لیا. عکاشہ بن محصن، ان کی تلوار ٹوٹ گئی، تلوار چلاتے ہوئے ٹوٹ گئی. حضور کے پاس آئے، حضور میرے پاس اب کوئی چیز نہیں ہے، میں کس سے لڑوں؟ میرے آقا کے پاس کھجور کی ایک لکڑی پڑی تھی، فرمایا لو اس سے لڑو. لوہے کی تلوار سے لڑنا، وہاں پہ وہ ٹوٹ گئی ہے، یہاں حضور لکڑی دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ میں لی، وہ لوہے کی ایسی تلوار بن گئی کہ میں اس سے اتنا لڑا کہ جو اس تلوار کے سامنے آتا تھا کٹ جاتا تھا. یہ کون سے صحابی ہیں؟ حضرت عکاشہ بن محصن. میں نے پہلے بھی یہ باتیں سنائی ہیں، آپ کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے پھر سنا رہا ہوں. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 70,000 امتی ایسے ہیں جن کو اللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا. ناز دیکھو ذرا، ناز دیکھو صحابی کا. یہ حضرت عکاشہ کہتے ہیں حضور اس لسٹ میں میرا نام ہونا چاہیے، اس لسٹ میں میرا نام. آقا خوش کرتے ہوئے فرماتے ہیں تیرا نام ہے اس میں. میرے نبی کو سب خبر، سب خبر. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بندہ مٹ جائے نہ آقا پہ وہ بندہ کیا ہے. بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. میرا نبی بے خبر، جو نبی کو بے خبر کہتے ہیں وہ خود بے خبر ہے. حضرت سلمہ بن اسلم کو بھی ٹہنی دی، وہ بھی تلوار بن گئی. حضرت قتادہ کی آنکھ میں تیر لگا، آنکھ کا پورا ڈھیلا باہر آ کے لٹکنے لگ گیا، وہ کاٹنے لگے. کسی نے کہا حضور سے تو پوچھ لے، حضور سے تو پوچھ لے. وہ آئے حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا نے ڈھیلا اٹھا کر واپس رکھ دیا. وہ کہتے تھے نہیں پتا چلتا تھا کبھی آنکھ پھوٹی بھی تھی. میرے نبی جیسا. کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے. سرکار نے میرے آقا تلوار لہرا کے پیچھا کیا ان کا، وہ بھاگے. زوال آفتاب تک، صبح شروع ہوا زوال آفتاب تک معرکہ جاری رہا.
مسلمان شہید ہوئے 14. کتنے؟ کافر مارے گئے 70 اور 70 ہی گرفتار ہو گئے. لاشیں، وہ لوگ اپنے لاشیں چھوڑ کے نا بھاگ گئے سارے، جان بچاؤ بھاگو، تو وہ بھاگ گئے اپنی لاشیں چھوڑ گئے. حضور نے ایک کنویں میں سب لاشیں ڈلوا دی اور اس کو ڈھانپ دیا گیا. امیہ کی لاش، یہ جس نے حضرت بلال پر ظلم ڈھائے تھے نا، اس کی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کیا تھا تو اس کو وہیں ڈھک دیا گیا. میرے آقا نے 3 دن وہاں قیام فرمایا. جنگ کے بعد کتنا؟ 3 دن. 3 دن کے بعد آپ وہاں سے چلے. وہ جس کنویں میں کافروں کی لاشیں ڈلوائی گئی تھی، حضور اس کے کنارے اس کی منڈیر پر آئے اور کہا، او ابو جہل، او امیہ، او عتبہ، او شیبہ، یا ابا جہل، یا امیہ. عربی میں حضور نے ان کے نام لیے. هل وجدتم ما وعد اللہ ورسولہ حقا، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول کے وعدے کو سچ پایا؟ فإنی قد وجدت ما وعدنی ربی حقا، بے شک میں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا. حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے، دھیان سے سنیں، حضرت عمر پاس کھڑے ہوئے. حضور آپ ان جسموں سے بات کر رہے ہیں جن میں روحیں مردہ کہتے ہو نا، مردوں سے بات کر رہے ہیں آپ. حضور نے فرمایا تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا، تو ان سے زیادہ نہیں سن رہا. فرق یہ ہے کہ یہ کافر ہیں، جواب نہیں دے سکتے. مردے سنتے، کافر مردے سن رہے ہیں، تو ایمان والوں کی شان کتنی. اور جو کہے نبی نہیں سنتا تو مسلمان ہے اونچی. حضور فرماتے ہیں اللہ نے میری قبر پر ایک فرشتہ مقرر کر دیا ہے، ساری مخلوق کی آواز سننے کی اس کو طاقت دی ہے. جو کوئی جہاں کہیں سے مجھ پہ درود بھیجتا ہے، یہ فرشتہ اس کے باپ کا نام لے کر اس کا درود مجھ کو پہنچاتا ہے. ادھر مکہ میں خبریں پہنچ گئیں، ابو جہل مارا گیا، عتبہ مارا گیا، شیبہ مارا گیا، ولید مارا گیا، امیہ مارا گیا. وہاں ابو سفیان اور دوسرے غم سے سارے بے حال. ابو رافع کہتے ہیں میں نے حالات سنائے کہ ہمارا مقابلہ سفید لباس میں ملبوس ان لوگوں سے جو ابلق، یعنی رنگ برنگے گھوڑوں پر سوار، سارے بالکل ایک جیسا رنگ نہیں، وہ زمین و آسمان کے درمیان صف در صف. ہم کیسے ان سے لڑتے؟ پورے مکے میں گھر گھر میں صفے ماتم بچھی ہوئی، عورتوں نے سر کے بال منڈوا دیے، نوحہ کر رہی ہیں، سینہ پیٹ رہی ہیں، ماتم. 1 ماہ تک اس طرح کرتے رہے. پھر ان کو ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں. 1 مہینے کے بعد ان کو ہوش آیا ہم کیا کر رہے ہیں. اس طرح تو مسلمان خوش ہوں گے، اس طرح تو مسلمان خوش ہوں گے. پھر انہوں نے یہ سینہ پیٹنا چھوڑا. انہوں نے کہا اپنے قیدیوں کے لیے فکر کرو جو تمہارے 70 بڑے بڑے لوگ قید ہو گئے ہیں. بدر کے 1 ہفتے کے بعد ابو لہب کو ایک پھنسی پھوڑا، جو بھی آپ کہتے ہیں، موذی قسم کی نکلی. عرب اس کو بہت منحوس سمجھتے تھے، سب نے اس کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا، تاکہ اولاد بھی. وہ بے کسی میں کئی دن تڑپ تڑپ کے مر گیا. 3 دن تک اس کی لاش بے گورو کفن پڑی رہی. کسی نے کہا یہ تمہارا اتنا بڑا سردار، تم اس کی تدفین بھی نہیں کر رہے ہو، بچوں کیا کر رہے ہو، تمہارا باپ تھا. ایک شخص نے اس کے بیٹوں کو کہا ہوش کرو. کہنے لگے ہمیں کہیں یہ بیماری نہ لگ جائے. اس نے کہا جو بھی کچھ ہے کرو. تو لکڑیوں سے نا، جس طرح بانس سے دور دور اپنے باپ کی لاش کو نا اس طرح دھکے دے دے کے ایک گڑھے میں گرا دی اور پتھر بھر کے اس کو بند کر دیا. یہ ہوا نبی کے گستاخ کا انجام. کس کا انجام؟ کس کا؟ یہ دنیا میں اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے روانہ ہوئے تھے، آپ کی شہزادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ
بیمار تھیں. حضرت عثمان کی وہ زوجہ محترمہ تھیں. حضور نے حضرت عثمان کو ان کی تیمارداری کے لیے مدینہ میں ہی چھوڑ دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے جب واپسی آئے مدینے سے کچھ پہلے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو آگے بھیجا، جاؤ مدینے جا کر فتح کی خوشخبری سناؤ. یہ دوپہر کے وقت پہنچے، انہوں نے مقتولین کے بارے میں بتایا. ابو جہل مارا گیا، عتبہ، شیبہ، ولید، امیہ. لوگوں کو یقین نہیں آتا تھا. بچے خوشی میں دیوانے، نعرے لگائے لوگوں نے. ابو جہل کے مرنے اور ان کافروں کے مرنے پر خوشی منائی. یہ خبر جب مدینہ پہنچی اس وقت حضرت سیدہ رقیہ کی وفات ہو چکی تھی. انہیں مدینہ منورہ کے قبرستان میں تدفین ان کی جا رہی تھی. منافق مان نہیں رہے تھے. مدینے والے منافقوں کو یقین نہیں آ رہا تھا ہمارا ابو جہل مارا گیا. اوئے اوئے اوئے، ان کا تو کوئی خاص تعلق تھا نا، اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے اندر سے اس کے ساتھ. ان کو یقین نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کہا یہ نبی کی اونٹنی لے آیا ہے زید جو ہے، تو یہ ایسا ہی کوئی خبر دے رہا ہے. لیکن جب مال غنیمت 150 اونٹ، 10 گھوڑے، بہت سے ہتھیار، چمڑے کا سامان وغیرہ حضور لے کر داخل ہوئے تو سب نے یقین کر لیا واقعی اللہ نے مسلمانوں کو عزت دی ہے. سبز پگڑیاں باندھے فرشتے آئے، سفید نورانی لباس پہنے فرشتے آئے اور مسلمانوں کی مدد کی. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، جبریل آئے. کون آئے؟ دھیان سے سننا. جبریل امین آئے. مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ آپ سے پوچھوں آپ راضی ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا جب تک میرا حبیب راضی نہ ہو واپس نہ آنا. کوئی ہوگا ایسا؟ اونچی ہو سکتا ہے کوئی؟ جبریل آ رہا ہے، اللہ فرما رہا ہے میرا حبیب راضی نہ ہو تو واپس. کیا آپ خوش ہیں؟ فرمایا میں رب سے خوش ہوں، تمہیں اجازت ہے جاؤ. میرے نبی کی شان بہت بلند ہے، اس کا کوئی اندازہ ہو سکتا؟ میرے آقا نے مدینہ منورہ پہنچ کر 70 قیدی فرمایا ان کی مشکیں کھول دو. ان میں آپ کے چچا بھی تھے، دوسرے رشتہ دار بھی، دوست جو مکہ کے لوگ تکلیف میں کراتے تھے. حضور فرمایا مجھ سے لیٹا نہیں جاتا، ان کی رسیاں کھول دو. سرکار نے مال غنیمت تقسیم فرمایا، سب کو برابر حصہ دیا. 2 قیدی عقبہ بن ابی معیط اور نضر بن حارث قتل کیا گئے. عقبہ مکہ میں یہ وہ شخص تھا جس نے حضور پر اوج ڈالی تھی، نماز پڑھتے ہوئے جانور کی اوج ڈال دی تھی جس کو اوجڑی کہتے ہو. حضرت سیدہ فاطمہ زہرا نے اٹھائی تھی، سرکار سجدے میں تھے. دوسرا یہ نظر تھا، یہ گستاخ تھا. کیا مطلب؟ نبی کے گستاخ کے لیے معافی. جتنے سنی بیٹھے ہو مجھے ان کی آواز چاہیے. نبی کے گستاخ کے لیے کوئی معافی نہیں. یہ یاد رکھنا. رشتہ دار ہے جی، فلانا ہے جی، وہ بزنس کا تعلق ہے جی، زمانہ بدل گیا ہے جی. نبی کے گستاخ کے لیے مسلمان کے پاس کوئی رعایت نہیں ہو سکتی بھی نہیں. یہ سبق یاد رکھنا ہے. بچیوں نے دف بجائے، بچیوں نے دف بجائے نبی کا استقبال کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدی صحابہ میں بانٹ دیے. قیدی ہیں، کھلاؤ پلاؤ ان کو، خیال رکھو. صحابہ خود کھجوریں کھاتے تھے، قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے. مسلمان ہے. آج جو حال ہو گیا وہ نہیں، میں جو اصل مسلمانوں کا حال سنا رہا ہوں. قیدیوں کے لیے حضور نے رائے مانگی کیا کریں. حضرت ابو بکر نے کہا فدیہ لے لیا جائے، فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے پیسے سے مسلمانوں کو تقویت ہوگی. حضرت عمر نے کہا سب کی گردنیں مار دیں، سب کو کاٹ دیں تاکہ آئندہ سر نہ اٹھائیں. حضرت ابو بکر کی رائے کو پسند کیا گیا. فدیہ لے کر رہائی. 4000، 2000، 1000، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے. ابو العاص داماد تھے،
انہوں نے ہار بھیجا جو حضرت ختیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا. یہ حضرت زینب کے شوہر ہیں. حضور نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بیوی کا ہار دیکھ کے صحابہ نے کہا حضور یہ ہار بھی واپس کر دیجئے, انہیں بھی چھوڑ دیجئے. یہ حضرت ختیجہ کے بھانجے تھے ابو العاص, مسلمان ہو گئے. فرمایا جو 10 بچوں کو لکھنا سکھا دے اس کو بھی رہائی مل جائے گی تاکہ مسلمان لکھنا سیکھ لیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما قیدیوں میں آئے ہیں. اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. حضور نے ان سے فرمایا چچا تم بھی فدیہ دو, رہائی لے لو. انہوں نے کہا میرے پاس تو کچھ ہے نہیں. فرمایا مکہ سے منگواؤ, گھر سے منگواؤ. انہوں نے کہا کچھ ہے ہی نہیں. حضور نے فرمایا چچا گھر میں کچھ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. فرمایا جب گھر سے نکلے تھے میری چچی ام الفضل کو کمرہ بند کر کے سونے کی اتنی بڑی اینٹ دے کے آئے ہو یا نہیں؟ اتنی بڑی اینٹ دے کے آئے ہو, اور کہا تھا واپس آ گیا تو ٹھیک ورنہ یہ تیرے کام آئے گی. حضرت عباس کانپنے لگ گئے. جناب حضرت عباس پہ راشا ہوا تاری کہ پیغمبر تو رکھتا ہے دلوں کی بھی خبر ساری. خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں, محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں. چند افراد کو بغیر فدیے کے رہا کر دیا گیا. شہدائے بدر کتنے بتائے تھے؟ 14. اس میں سے 6 مہاجر اور 8 انصاری. برکت کے لیے نام لے رہا ہوں, دل میں کوئی اچھی تمنا کر لینا. ان شہدائے بدر کا نام لے کر دعا کی جائے قبول ہو جاتی ہے. مہاجروں میں عمیر بن ابی وقاص 16 برس کی عمر, صفوان بن وہب یا صفوان بن بیدا بھی کہا گیا, ذو الشمالین بن عبد عمر, مہجہ بن صالح, عاقل بن بکیر, عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب, یہ حضور کے چچا زاد بھائی تھے. 6 یہ مہاجر. 8 انصاری, سعد بن خیثمہ, مبشر بن عبد المنذر, یہ اوس قبیلے کے, اور پھر خزرج کے حارثہ بن سراقہ, رافع بن معلا, المعلا بھی لکھا ہے, عمیر بن الحمام, یزید بن حارث, عوف بن افرا اور معوذ بن اپرا رضی اللہ عنہم وجزاہم اللہ عنا وعن الاسلام خیر الجزا. یا اللہ ان شہدائے بدر کا صدقہ حضور کی ساری امت کو بخش دے, اور خاص طور پر فلسطین, کشمیر, یمن, شام, عراق سے مسلمانوں کے دشمنوں کو دور کر دے. میرے دوستوں اور بزرگوں, عمیر بن وہب بت پرست, بڑا عیار, بہت چالاک, اپنے آپ کو بڑا وہ سمجھنے والا, کائیاں آدمی ہوں میں. مکہ میں میدان بدر میں سب سے پہلے اسی نے آگ کی یعنی جنگ کی چنگاری بڑھائی تھی. جنگ کی آگ اسی نے لگائی تھی. جب بھاگنے کا موقع آیا تو سب سے پہلے بھاگا بھی یہی. آگ میں وہ جنگ کی آگ بھی سب سے پہلے لگائی اور بھاگا بھی سب سے پہلے. امیہ بن خلف مارا گیا. اس کے بیٹے صفوان کا یہ دوست تھا. عمیر کا بیٹا قیدی تھا. عمیر بن وہب میں نے آپ کو بتایا بڑا چالاک تھا. اس کا بیٹا قیدی تھا مدینے میں. صفوان کا باپ امیہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا. تو عمیر میں بھی اور صفوان میں بھی اندر ہی اندر مسلمانوں کے خلاف, نبی پاک کے خلاف آگ لگی ہوئی تھی.
انتقام کے شعلے، عداوت کے، دشمنی کے شعلے اندر بھڑک رہے تھے۔ یہ کمرے میں بیٹھے دونوں ایک جگہ باتیں کرتے نا، اپنا درد بانٹ رہے تھے ایک دوسرے سے۔ عمیر نے کہا مجھ پر قرضہ بہت ہے، میں بال بچے والا ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اگر یہ مجبوریاں نہیں ہوتی نا تو میں مدینے جا کر نبی کے بارے میں اس نے جو لفظ کہا وہ میں کہہ سکتا۔ اس نے اپنا برا ارادہ ظاہر کر دیا۔ صفوان نے جب سنا کہنے لگا اچھا تو واقعی اتنا جوش رکھتا ہے، سن اگر تو ایسا کرنے پر تیار ہے تیرا قرض بھی میں دوں گا، تیرے بچوں کا عمر بھر کا خرچ بھی میرے ذمہ۔ اور دونوں نے ہاتھ ملا لیے۔ صفوان نے ایک خاص تلوار دی جس کو زہر کا کئی مرتبہ بجھاؤ دیا تھا کہ تلوار کاٹے گی اس پہ وہ دھواں لگا ہوگا نا زہر والا، تو جب جسم پہ لگے گا تو زہر کا اثر بھی ہوگا، اگر تلوار کے کٹے سے نہیں مرے گا تو زہر کے اثر سے، تو اس لیے زہر کا بجھاؤ دیتے تھے۔ یہ عمیر وہ تلوار لے کر نبی کے معاذ اللہ قتل کے ارادے سے مدینہ آیا، اللہ مجھے معاف کرے۔ جب یہ آیا مسجد میں پہنچا، اونٹ بٹھایا، تلوار اس کے گلے میں تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں انصاریوں سے بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے اس کو دیکھ لیا، حضرت عمر نے اس کو وہ دیکھ کر چونکے کہ یہ شیطان تلوار کے ساتھ آیا۔ انہوں نے عرض کی حضور یہ غدار ہے، دھوکے باز ہے، اس سے ہوشیار، اس کو قریب نہ آنے دیجیے گا۔ میرے آقا نے فرمایا ادخلہ علیہ، اسے میرے پاس بھیج دو، اسے میرے پاس بھیج۔ وہ سامنے آ کے بیٹھ گیا، حضرت عمر اس پہ نظر رکھے ہوئے، دوسرے صحابہ بھی چوکنے ہو گئے کہ اس کے ہاتھ پر تلوار ہے۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا جی میرا بیٹا آپ کے پاس قیدیوں میں ہے، میں فدیہ دے کے پیسے دے کے بچہ چھوڑانے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا پھر تلوار کیوں لے کے آیا ہو؟ اگر بچہ چھوڑانے آیا ہے تو تلوار کیوں لے کے آیا ہے؟ اس نے کہا جی پہلے ہماری تلواروں نے ہمارا کیا فائدہ کیا ہے، پہلے ہم تلواروں سے کون سے بچ گئے؟ فرمایا سچ بول۔ جب میرے نبی نے کہا نا سچ بول، کہنے لگا جی میں بیٹا چھڑانے آیا ہوں۔ فرمایا سچ کہہ رہا؟ اس نے کہا جی۔ فرمایا تو اور صفوان جب کمرے میں بیٹھے تھے، بند کمرے میں تیرا اور صفوان کا کوئی مکالمہ نہیں ہوا، کوئی وعدہ نہیں ہوا؟ وہ کانپنے لگ گیا۔ صفوان نے ذمہ لیا تیرے قرضے کا، تیرے بچوں کے خرچ کا، بول۔ جب حضور نے یہ کہا کانپنے لگ گیا، اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اور صفوان کو خبر بھیجی تجھے جو چاہیے دنیا میں کسی اور سے کرا لے، اب سن نبی کی طرف کوئی آنکھ اٹھائے گا تو پہلے مجھ سے ٹکرائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مجاہد بن گیا، میرے نبی جیسا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نے تمہیں مدد دی۔ 313 کے نام چھپے ہوئے، بہت سے لوگ 17 رمضان کو وہ 313 نام 2 رکعت پڑھتے ہیں اصحاب بدر کے ایصال ثواب کے لیے، وہ 313 نام پڑھ کر دعا کرتے ہیں، اور یہ آزمایا ہوا ہے، ان کی برکت سے اللہ دعا قبول کر لیتا ہے۔